میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے، یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا۔ تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم، حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر 1۔ حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر 2۔ حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، 3 باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف تو ختم ہو گیا۔ اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں، وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان، ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان ابا جان، کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان، اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔
صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے، فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں آپ۔ نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں۔ آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت پھر؟ مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں۔ سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں، 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے، وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا۔ پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی، اور پھر شرک فی الذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں، ایک وہ کہ جو جلیل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی، خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا، اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہماوست پینتھیزم کی شکل میں یا گاڈ انکارنیٹ، عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے تثلیث کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس، لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے۔ کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے۔ بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے۔ اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے، اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم
جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے، انہوں نے اعلان برات کیا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے۔ مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ بغیر عین کا ایک عرب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں، احمد بے میم۔ احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے۔ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے، اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فی ذات قرار دیا جا سکے۔